السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم انبیاء علیہم السلام اور ان کی نمازوں کا ذکر کریں گے۔ تو نماز جس طرح دین اسلام کا ایک ضروری عمل ہے، ایسے ہی نماز پہلے انبیاء کرام علیہم السلام کی امتوں میں بھی تھی، کیونکہ قرآن پاک کی تعلیم سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں کوئی پیغمبر ایسا نہیں جس نے اپنے امت کو نماز کی تعلیم نہ دی ہو، بلکہ ہر نبی نے اپنے پیروکاروں کو اس کی تاکید کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نماز۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بڑے برگزیدہ پیغمبر تھے، اور انہیں بھی نماز قائم کرنے کا حکم ہوا، اور انہوں نے بھی اپنی زندگی میں نماز قائم کی، جس کا ذکر قرآن مجید میں ہوا ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ وہ وقت یاد کیجئے جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کی توجہ کا مرکز اور امن کی جگہ بنا دیا، اور آپ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا دیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہم نے عہد لیا کہ میرے گھر کا طواف کرنے والوں، بیٹھنے والوں اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اے ہمارے پروردگار، بے شک ہم نے اپنی اولاد کو تیرے حرمت والے گھر کے قریب اس جنگل میں بسایا ہے جہاں کھیتی نہیں۔ اے ہمارے پروردگار، تاکہ وہ نماز قائم کریں، تو لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا اور انہیں کھانے پینے کے لیے پھل دے تاکہ یہ تیرا شکر کریں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے ہمارے پروردگار، مجھے اور میری اولاد کو نماز پر قائم رکھ اور میری دعا قبول کر۔ اے ہمارے پروردگار، مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان لانے والوں کو جس دن حساب ہو بخش دینا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ جب منصب نبوت پر فائز ہوئے تو انہوں نے اپنے پیروکاروں کو نماز پڑھنے کی تاکید کی۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ اور کتاب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یاد کیجیے، بے شک وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول نبی تھا، اور اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا، اور اپنے پروردگار کے ہاں بڑا مقبول تھا۔ حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور حضرت لوط علیہ السلام کو نماز پڑھنے کی وحی، اور ہم نے ان کو پیشوا بنایا کہ ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کرتے تھے، اور ہم نے ان کی طرف نیک کام کرنے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی وحی کی، اور وہ ہماری عبادت کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام۔ فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ پھر ان کے بعد ایسے جانشین ہوئے کہ انہوں نے نماز کو کھو دیا اور اپنی خواہشات کی پیروی کرنے لگے، تو ان قریب گمراہی کی سزا پائیں گے۔ حضرت لقمان علیہ السلام۔ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ اے میرے بیٹے، نماز قائم رکھو اور نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، اور جو تکلیف تجھے پہنچے اس پر صبر کرو، بے شک یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام۔ قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا
ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید۔ انہوں نے کہا کہ اے شعیب علیہ السلام، کیا تجھے تیری نماز یہ حکم دیتی ہے کہ ہم ان کو پوجنا چھوڑ دیں جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے چلے آئے ہیں، یا یہ کہ ہم کو اپنے مال میں اپنا منشا کے مطابق خرچ کرنے کا اختیار نہ ہو؟ بے شک تو ہی حلیم اور رشید ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی کی طرف وحی کی کہ مصر میں چند مکان اپنی قوم کے لیے مہیا کرو اور اپنے ان مکانوں کو قبلہ ٹھہرا لو اور نماز قائم کرو، اور اہل ایمان کے لیے خوشخبری ہے۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ بے شک میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، پس موسیٰ علیہ السلام میری عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ بنی اسرائیل کو نماز کا حکم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، ماں باپ سے بھلائی کرو، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں سے بھی بھلائی کرو، اور لوگوں سے اچھی بات کہو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي۔ اور اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ہم نے ان میں سے 12 سردار بنائے، اور اللہ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں، بشرطے کہ تم نے نماز پڑھی اور زکوٰۃ دی اور رسولوں پر ایمان لائے۔ حضرت زکریا علیہ السلام۔ پس جب فرشتوں نے اسے آواز دی جب کہ وہ زکریا محراب میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا کہ اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ایک فرمان کی تصدیق کرنے والا بن کر آئے گا، وہ سید یعنی سردار اور ضبط کرنے والا ہوگا اور صالحین میں سے نبی ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ بے شک میں خدا کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا اور مجھے برکت والا بنایا، جہاں کہیں بھی رہوں اور جب تک میں زندہ رہوں مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی انبیاء علیہم السلام کی نماز، اور انہوں نے اپنے پیروکاروں کو نماز کا حکم دیا۔ تو آج ہماری بھی کامیابی اسی دین میں ہے۔ اگر ہم بھی 5 وقت کی نماز ادا کریں گے اور نبیوں کی یہ سنت ادا کریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔